کان سے لگا کے زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہے میرے سے. آپ اٹلی سے ہیں اور مجھے یہ سمجھ آئیے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کچھ وظیفے کرتے رہے ہیں, انجینئرنگ کر رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ جی جی, تو وہ سارے ہی کرتے ہیں اپنے آپ سے باتیں یا سوچتے ہیں اسے اپنے خیال میں بات کرنا, وہ تو سارے ہی کرتے ہیں. وہ ایسا ہے کہ اتنا زیادہ ہے کہ میں نارمل لوگوں میں بیٹھوں تو میں لوگوں سے کٹ جاتا ہوں, بس اپنی ایک دنیا وسائی ہوتی ہے. چاہے کلاس میں ہوں میں مجھ سے فوکس نہیں ہو پاتا. کھو جاتے ہیں اصل میں آپ اپنے آپ میں کھوئے ہوتے ہیں. بس یہ تقریباً روٹین کافی زیادہ. پھر یہ ہے کہ ایک آپ کو وہ دعا سیشن دیکھا تھا میں نے, جس میں یہ ہے کہ کبھی کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہہ نہیں پاتا, اور کسی کو اگر کچھ نہ کہنا ہو یا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہوں. بعد میں سمجھ آتی ہے یار یہاں پہ کہنا چاہیے تھا, یہاں پہ نہیں کہنی چاہیے تھی باتیں. پھر خود ہی سوچتا رہتا ہوں, کوڑتا رہتا ہوں, یار اسے یوں کرنا چاہیے تھا, یوں نہیں کہنا چاہیے تھا. اور یہ پھر کچھ یہ بھی ہے کہ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں مجھ سے چیزیں چھینتے ہیں روحانی طور پر. پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں بس یقین کی حد تک یہاں سے تھوڑی غلطی ہے. اس بات کو میں بعد میں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. یہ غلطی ہے کہ کوئی روحانی طور پہ آپ سے کچھ چھینتا ہے یا کرتا ہے. آگے چلیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے کچھ پڑھ کے مجھ سے رسک سن لیتے ہیں اور اپنی آپ کے بلائے میرے پہ ڈال دیتے ہیں, یا بعض دفعہ میرے حوالے سے کچھ فیوچر کے حوالے سے چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور مجھے پھر نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لوگ. پرسنل ریلیشن میں زیرو ہوں بالکل. لوگوں سے پرسنل ریلیشن میں کوئی نہ کوئی بس پھٹے مسئلے اور اسی قسم کی کچھ کیفیات میں ہوں, اور یقین کی حد تک ہے یہ چیزیں میرے ساتھ. اور کیونکہ کچھ وظیفے ایسے پڑے ہوئے ہیں, کچھ کتابیں ایسی پڑھی ہیں, اس میں بس وہ اپنا ہی یقین اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. آج کل لوگوں نے یہ سیکھا ہوا ہے, وہ سیکھا ہوا ہے, تھرڈ آئی سیکھی ہوئی ہے, اور اپنے بس وہ دماغ میں باتیں کرتے رہنا, اور جسے آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ٹائپ کی چیز. لائک میں بیٹھا ہوں اگر تو مجھ سے 1 منٹ کے لیے بھی فوکس بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور کبھی اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو میں ڈیسیژن نہیں کر پاتا کہ کیا کرنا ہے. بعد میں جب سوچتا ہوں تو کیا سوچتا ہوں, یار یہ کر لینا چاہیے تھا, وہ کر لینا چاہیے تھا. اور اس طرح کی سچویشن میں چل رہا ہوں میں. آپ ایم ایس سی کر رہے ہیں آپ انجینئرنگ میں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ ایم ایس سی کر رہا ہوں. ایم ایس سی کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بی ایس سی انجینئرنگ کیا آپ نے, کس فیلڈ میں؟ جی میں سول انجینئرنگ میں کی ہے, لیکن یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ سول انجینئرنگ کو چھوڑ دینا چاہیے. کبھی سوچتا ہوں میری فیلڈ نہیں ہے, کبھی سوچتا ہوں ٹائم ضائع کر رہا ہوں, کبھی سوچتا ہوں کیا کروں گا. اور کتنی ایج ہو گئی آپ کی؟ 28. تو شادی ہو گئی یا نہیں ابھی؟ نہیں ہوئی. اچھا, ویسے میرے بابا جی تو کئی بار آپ جیسے نوجوانوں کو کہتے جاؤ کاکی تاڑ کے آؤ پہلے. تو لوگوں کو سمجھ تو نہیں آتی تھی, وہ تو سمجھتے تھے شاید پتہ نہیں کاکی تاڑنے کا کیا مطلب ہے. لیکن کبھی عشق ہوا؟ بس یہ وظیفوں کے چکر, مراقبوں کے چکروں میں ایسا پڑا رہا کہ اپنی الگ سے کوئی شوق رہے. میں نجوم بھی پڑھتا رہا, کتابیں پڑھتا رہا, پابلسٹی بھی پڑھی ہے کالج لائف میں. وہی آپ کا عشق تھا نا سارا, وہ یہی عشق تھا آپ کا. وہ سب کچھ کس لیے کر رہے تھے, کیوں کر رہے تھے آپ؟ پتہ نہیں, بس ایک کوئی آسٹروفارمسٹ سے ملاقات ہوگی تھی کالج لائف میں, اس کے بعد کوئی ایسا شوق چڑھا ان چیزوں کا, پھر وظیفوں کا, پھر مراقبوں کی طرف آ گیا, پھر آنکھ سے بند کر کے یہ نظر آ جائے گا. یہ سارے کچھ کر کے آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے, کیا نظر آنا چاہیے تھا آپ کو لوگوں کے, یعنی فیوچر کا پتہ چل رہا ہے, فارمسٹ بننا چاہ رہے تھے؟ ہاں, میں شروع میں یہ تھا کہ مستقبل حالات واقعات, پھر جب وہ آیا میں مراقبے میں تو وہ بیٹھے بیٹھے پتہ چل جائے آگے کیا ہونے والا ہے, پیچھے کیا ہوا ہے, وہ تھرڈ آئی اوپن ہو جائے میری. اور کچھ کورسز مائنڈ سائنسز کے بھی تھرڈ آئی اوپن نہیں, لیکن پھر ہو گئی تھرڈ آئی اوپن, ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ بتا رہے تھے نا آپ
مختلف مراقبے کرتے رہے ہیں. تو وہ تھرڈ آئی پھر اوپن ہو گئی. کسی استاد کو پکڑا آپ نے, وہ جو پامس تھے, یا آپ ابکری شاید نام لے رہے تھے, یا جن کو بھی کوئی مرشد پکڑے یا نہیں, یا گائیڈ یا ٹیچر اس کام کے لیے؟ بس کتابیں پڑھتا رہا ہوں, نیٹ سے دیکھتا رہا ہوں, ایک آدھا کوئی وہ حکیم کوئی ملا تھا تو اس نے مراقبے کا بتا دیا, پھر مراقبے کرتا رہا, وہ بھی کوئی ایسے ہی تھا بس. اور اس میں آپ کا ٹارگیٹ کیا تھا, مقصد کیا تھا آپ کا؟ بس روحانیت کی تلاش, یہ چیزیں پتہ چل جائے, آنے والے وقت جنات سے بات چیت, اور یہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں, یہ لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے مستقبل کے حالات, کیا کرنا بہتر ہے, اور جنات سے بات چیت, اور مطلب اس طرح کا پتہ نہیں کیا دماغ میں لوگوں کو مستقبل کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرنا بہتر ہے. ہاں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, لائک کہ آنے والا وقت پتہ چل جاتا ہے. بینگ سائنٹسٹ, بینگ انجینئر, آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سائنس کے علم کے تحت وہ موسم کے بارے میں آج سے آگے کتنے دن آگے کا ٹائم کی, کس دن کیسا ٹیمپریچر ہوگا, سن شائن ہوگی یا برف باری ہو رہی ہوگی یا بارش ہو رہی ہوگی, اور اس کے مطابق وہ ایون مختلف پلاننگ کرتے ہیں, جنگیں پلان کرتے ہیں, یا اپنی کہہ لیں کہ میچز جو ہیں, کوئی آؤٹ ڈور جو گیمز ہیں وہ ساری پلان کی جاتی ہیں, اور دوسری ساری چیزیں. تو وہ تو فیوچر کا بہت جسے آپ فیوچر کہہ رہے ہیں, اس کا تو سائنس کے ذریعے آپ آلریڈی ماشاءاللہ جو علم حاصل کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں, اور جس فیلڈ میں ہیں اس کے ذریعے بہت کچھ آپ پتہ کر سکتے ہیں. اس علم کو آپ بالکل نگیٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو جس کو آپ روحانیت کہہ رہے ہیں, پامسٹری, یا یہ سارے علوم ہیں, لیکن یہ سارے بہت لمیٹڈ علوم ہیں, اور ان میں کوئی بھی حتمی علم نہیں ہے. اور اصل علم جو ہے وہ تو آپ کی ذات کا علم تھا, اور اس کے چکر میں تو آپ پڑھے نہیں. آپ کو مستقبل کا سارا پتہ چل جائے گا. پہلے تو مجھے اس شخص سے ملوائیں جسے مستقبل کا سارا پتہ تھا, اور اس نے اتنا زبردست پلان کیا کہ آج وہ دنیا میں ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے. کسی کا بتا دیں مجھے, اگر آپ کو کوئی کسی ایک کا بھی پتہ ہے تو مجھے بتا دیں. وہ پامس صاحب ہی جو تھے, جو لوگوں کی قسمتوں کے حال آپ کے کالج میں آئے تھے اور بتا رہے تھے, وہ کتنے کامیاب ہیں آج کل. کچھ پتہ چلا ہے ان کے پاس کوئی گاڑی کس لیول کی ہے اور کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ہاں, پہلے کبھی نام سنا تھا, نہ پہلے کبھی نام سنا تھا, نہ بعد میں کبھی نام سنا, نہ بعد میں کبھی نام سنا ہے. اپنی اگلی سانس کا نہیں پتہ ہوتا. ایک چھوٹی سی بک ہے انوکھے سچ, مظہر سعید قریشی شاید ان کا نام ہے, نیٹ سے بھی شاید مل جائے, نہیں تو چھوٹی سی بک ہے انوکھے سچ. میں آپ سب لوگوں کو سجیسٹ کروں گا. ممتاز مفتی صاحب کی بک ہے لبیک اور تلاش. یہ دو بکس, تلاش بعد میں پکڑیے گا, اور پہلے آپ وہ انوکھے سچ پڑھ لیجئے گا, پھر تلاش پڑھ لیجئے گا, اور آخر میں ایک تذکرہ غوثیہ نام سے بک ہے مولانا گل حسن صاحب کی, غوث علی قلندر صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے. وہ شروع سے لے کے آخری پیج تک, اس میں بیچ میں کہیں فارسی بھی آئے گی, کہیں جنتر منتر اور کچھ ٹوٹکے بھی آئیں گے, کچھ مختلف قسم کی روحانیت کی باتیں ایسی بھی آئیں گی جو آپ کے سر سے گزر جائیں گی. آپ بس اس کو کور ٹو کور پڑھ چھوڑیے گا ایک بار صرف, اور اس کے بعد آپ کو یہ جتنی باتیں آپ جو کر رہے ہیں, ایک تو ان کے بارے میں کافی چیزوں کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کا پہلے تو کانسیپٹ ہی اپنا جو ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ سارا کچھ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تو یہی عبادت بن جاتی. چلیں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کر رہے ہوتے کہ میں نے ایسا انجینئر بننا ہے جس نے کوئی نئی ایسی کوئی چیز انٹروڈیوس کروانی ہے کہ نوع انسانی کے لیے کچھ سہولت پیدا ہو جائے, پھر بھی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, ادروائز تو میں نے بتایا نا کہ مستقبل کا تو پتہ ہے, ہم میں سے کئیوں کو پتہ چل جاتا ہے جی کل بارش ہونی ہے, ہفتے بعد یہ ٹیمپریچر ہوگا, اس کے مطابق بڑے آرام سے پلان کر لیتے ہیں. موٹر وے پولیس لاہور میں یا پنجاب میں یا پاکستان میں وہ صبح ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ رات کو فلاں ٹائم سے موٹر وے بند ہوگی, کتنے بجے سے اتنے بجے سے فاگ ہو جائے گی, یا فلاں ٹائم پہ یہ ہو جائے گا. اس طرح کر کے, یا جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں اس سائڈ کے بارے میں گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ ٹریول نہ کریں, ادھر لینڈ سلائڈ ہونے کا خطرہ ہے, یا وہاں پر موسم خراب ہو جائے گا,
اور یہ ساری چیزیں سائنس یوز کر رہی ہے. لیکن یہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں ایکٹریس کے گھر اگلے سال بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوئے گی تو آپ کون سا تیر مار لیں گے؟ یا فلاں جو ہے اس نے 3 سال بعد فلاں تاریخ کو مر جانا ہے تو پھر بھی مجھے بتائیں کیا فائدہ ہو جائے گا؟ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انٹینسو کیئر اسپیشلسٹ مجھے کئی بار اپنے پیشنٹس کا یہ اندازہ ہو جاتا ہے. میں اس کے گھر والوں کو مینٹلی بریفنگ دے دیتا ہوں کہ جی آپ تھوڑا مینٹلی، ہم اسے سلولی فیملی کی کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں کہ وہ ایموشنل شاک میں نہ جائیں، یا وہ گریجولی ریئلٹی کو، جو انیویٹیبل ریئلٹی نظر آ رہی ہے، ہم ایک جنگ ہار گئے ہیں بیماری کے خلاف یا بیسیکلی موت کے خلاف. ہم لوگوں کے کانسیپٹس کا یہ حال ہے کہ ہم بڑی دیر یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے موت ہوتی ہے، بیماری موت کا سبب ہے، حالانکہ موت بیماری کا سبب ہوتی ہے. تو ہم ہر بیماری کا علاج یہی سوچ کے اصل میں شروع کرتے ہیں کہ یہ مرض الموت نہیں ہے، یہ بیماری ہے اور اس کی شفا ہے، اور اس شفا کے لیے ہم نے ہر ممکن طریقے سے ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک یا حکمت یا روحانیت جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یا ایکسرسائز یا فزیو تھراپی یا یوگا یا موگا جو بھی ہے، یا دم درود، یہ ہم نے کرنا ہے، دعا، اور انشاءاللہ اس میں سے، اس تکلیف میں سے ہم نے نکلنا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دینی ہے. لیکن اگر اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آخر میں ڈاکٹرز کو کئی بار اندازہ ہو جاتا ہے، یا نہ بھی ڈاکٹر ہوں، جو تجربہ کار بزرگان کئی ہوتے ہیں، ان کو اپنے مشاہدے سے، اپنی زندگی کے تجربے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ ہم ہار گئے ہیں تقریباً اور اب یہ آخری سانسوں پہ ہے. وہ فیملی میں پہلے سے پلاننگ یا چھوٹوں کو ایک سائڈ پہ مینٹلی تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاسپٹل سے خواتین کو وہ گھر بھیج دیتے ہیں. یا یہ بھی کانسیپٹ ہمارے رورل ایریاز میں پہلے تھا، یہاں پہ بھی ہے شہروں میں، کہ کئی بار وہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ چھٹی دے دیں، ہم انہیں زندہ زندہ گھر لے جانا چاہتے ہیں اور ایز اے ڈیڈ باڈی ہم گھر نہیں لے کے جانا چاہتے. کئی جذباتی ڈاکٹر کئی بار انہیں، یا ینگ ڈاکٹرز، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں پھر بھی ہوپ تو دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہ کریں، ایسے دیکھ لیں. یا آج کل مختلف جو لیگل میٹرز کی وجہ سے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہاسپٹل سے ایشو ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ رک جاتے ہیں. نہیں تو بہت پہلے تو یہ کرتے تھے لوگ، کئی بار وہ پہلے سے ہی اٹھا کے لے جاتے تھے کہ نہیں ہمیں پتہ ہے اب یہ جا رہے ہیں، لیکن ہم نے زندہ زندہ گھر لے کے جانا ہے. تو فیوچر اس طرح بھی پریڈکٹ ہو جاتا ہے. لیکن کسی کا بھی فیوچر یا اپنا فیوچر پریڈکٹ کرنا، کیا مل جائے گا اس میں آپ کو؟ یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ میرے لفظ یاد رکھیے گا کہ ہمیں فیوچر کا نہیں پتا. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز آپ کے ذریعے مجھے پتہ چلنا شروع ہوئی، لیکن وہ میرے لیے عذاب بن گیا. عذاب بن گیا. ایک وظیفہ کیا تھا تو اس میں خواب کے ذریعے کچھ چیزیں پتہ چل جاتی تھی، تو وہ میرے لیے عذاب بن گئی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے اپنا تفریح دیکھ رہا ہوں، کچھ کیا دیکھ رہا ہوں، کہیں کچھ کیا ہوں میں. اب پورا دن، 2 دن، ہفتہ اسی چیز میں ہوں. میں نے کیا دیکھا ہے، کیا مسئلہ ہونے والا ہے، وہ عذاب میرے لیے. اور خوف طاری ہو گیا نا. سمجھ گئی کہ میں نے کیا. جی جی. اینڈ فیئر از دا موسٹ پیرالائزنگ ایموشن. آپ کچھ بھی کرنے جوگے نہیں رہتے، کیونکہ یہ جو خواب آتے ہیں ان کی بھی آگے سے قسمیں ہیں. یہ کچھ مراقبوں سے یا کچھ وظائف سے یا مختلف قسم کی روحانی ایکسرسائز سے کچھ لوگوں کو کچھ خواب نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سچے خواب ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اسی طرح ڈاکہ پڑا تھا، یہیں ڈاکو کھڑا تھا، وہاں یہ تھا، وہاں وہ تھا. اور زیادہ تر ویسے یہ خوفناک قسم کے خواب ہوتے ہیں، مطلب ساری ایکسیڈنٹل خواب ہی آ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹیولی فلاں مر گیا ہے، فلاں یہ. اور کئی بار جب ہم یہ روحانی اپروچ اپنی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کی انٹرپریٹیشن بھی زبردستی ایک واقعے سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جی میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، یہ تو مجھے پہلے ہی آ گیا تھا. اور کئی بار اسے پاسٹ کے واقعات سے جوڑتے رہتے ہیں کہ اس طرح وہ فلاں قتل ہوا تھا نا، اور یہ مجھے دشمن دکھا دیا گیا ہے، جو کہ دشمن آپ کی امی کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے مروا دیا ہے، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوا ہوتا. یا انہوں نے جادو کر دیا تھا اور فلاں نے جائیداد لینے کے لیے ہمارے سے یہ ہتھیانے کے لیے وہ ہتھیانے کے لیے. ایسی امیاں اپنے بچوں کا ستیہ ناش کر لیتی ہیں، بعد میں اس نسل کو لے کے پھرتی رہتی ہیں، نہ وہ آگے کہیں بستی ہیں اور نہ کہیں کچھ. لیکن وہ سارے کانسیپٹس، تو مین چیز یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا اللہ بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے ویسا ہی رہوں گا جیسا مجھے سمجھو گے.
میں اس لیے یہ پوائنٹ بھی بار بار کلیئر کرتا ہوتا ہوں کہ یہ سورہ رحمان 7 دن آپ نے سننی ہے، لیکن شفا من جانب اللہ ہے. اس میں میسج پھر بھی یہی ہے کہ سورہ رحمان نہیں آپ کو کچھ کرتی، سورہ رحمان والا کرتا ہے. میں آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونکی جاؤں اپنی گاڑی پہ، لاگ اسے کروں نہ، یا جنگ لگ جائے اور اب ہم جناب اپنے سارے اسلحے بارود کے اوپر بس تسبیحاں پڑھ کے پھونکتے رہیں لیکن خود بیٹل فیلڈ میں نہ اتریں. تو یہ تو سرکار دو عالم کا نہ تو سنت تھی، نہ انہوں نے یہ طریقہ سمجھایا تھا کہ بس گھروں میں بیٹھے رہو اور بس پھونکے مار دو اور اب دیکھنا تم میزائل ادھر پہنچ جائیں گے، تیر خود چل جائیں گے، تلواریں ہوا میں اڑتی ادھر جا ٹکرائیں گی. وہ ایسے نہیں ہوتا. یہ تو جانیں دینی پڑی ہیں، دانت شہید کرانے پڑے ہیں، ان کا بھی خون ہی نکلا ہے. اور روحانی طاقت یا اللہ کی خاص غیبی طاقت اگر مولا علی کو اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی، سرکار دو عالم نے دعا دی، اللہ نے مولا علی کی ایک پہچان امت کو دینی تھی، ساروں کو دینی تھی. تو خیبر بھی فتح ہوا، تو خیبر بھی وہ گھر بیٹھے فتح نہیں ہوا. وہ پہلے 3 دن سارے لڑتے رہے ہیں، ایک وہ بھی تھا، اور اس کے بعد جب مولا علی کو ذوالفقار دے کے بھیجا گیا یا کچھ، وہاں ان کے کریکٹر میں آپ نے سوچنا ہے نا کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا وہاں پہ کہ نہیں جی کچھ چلا زبردست جیا کرو. انہوں نے میکسیمم یہ کہا کہ میری آنکھوں میں یہ بہت زیادہ اشوب چشم ہے، یا میں سمجھتا ہوں ان کی روحانی کیفیت ہی وہ بہت زیادہ تھی. تو وہ سرکار نے اپنا لعاب دہن ان کے وہ لگایا ہے، اور انہوں نے اس کے بعد پھر بھی کم از کم جا کے مرحب سے لڑے ہیں، اور اس میں ایکول چانس تھا. آگے سے اس کے پاس بھی تلوار تھی، ادھر بھی ایفرٹ کرنی پڑی ہے نا. لیکن ساتھ ان کا جو یقین ہے، چونکہ وہ کل ایمان ہے، تو وہ کل ایمان جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا. مولا حسین کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے کربلا میں، انہیں بھی پتہ ہے وہاں بالکل اپوزٹ ریزلٹس ہیں. وہاں بھی انہیں پتہ ہے کہ میرے اللہ کی جو مرضی ہے وہی انہیں میرے ذمے یہاں تک آنا اور اس بات پہ سٹینڈ لینا لازم تھا. وہ میں نے لے لیا ہے. نتائج جو میرے اللہ پہلے سے لکھ چکا ہے وہی ہونا ہے. اس کی جو بھی حکمت ہے، وہ چاہے حدیبیہ ہو یا کربلا ہو، وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. لیکن ہم ان سائڈوں پہ تو جاتے ہی نہیں، ان لوگوں کو تو دیکھتے ہی نہیں ہے. ہمیں تو ہر چیز میٹھی میٹھی چاہیے. اب آپ ماشاءاللہ اس لیک آف ایک دوسری چیز ہے یہ بابا گوگل، ٹھیک ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے ویسے آج میرے لفظوں میں کوئی بلیس فیمی نہ ہو جائے، لیکن اس قوم کو ہم ساروں کو جاگنے کی ضرورت ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ کئی بدبختوں نے تو اپنی بے وقوفی میں نعرہ مار دیا جی میں نبی ہوں، میں خدا ہوں، میں کچھ بھی ہوں، اور قوم نے پھر جوتے پکڑ لیے اور ٹھکائی شروع کر دی. لیکن یہ اپنے حضرت گورا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے نبوت کا تو دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا، لیکن ہم سے منوا لیے اور ہم چپ کر کے کان پکڑ کے انہیں خدا سمجھے بیٹھے ہیں. ان کی ہر چیز کو ہم من و ان اس طرح مان لیتے ہیں، اور اس میں جو نیا خدا آیا ہے وہ حضرت گوگل رحمۃ اللہ ہے. یہ آپ انجینئر ہو کے اور آپ جب خام خواہ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، میرے پاس کافی پیشنٹ آ رہے ہیں اور کافی ڈاکٹرز ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، کئی تو اس کو اکنامکلی پازیٹیو سائن سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں کہ لوگ خام خواہ گوگل پہ یا نیٹ پہ بیٹھ کے اپنے کوئی بھی سمٹم ڈال کے الٹے سیدھے وہم پال کے ہمارے پاس پہنچے ہوتے ہیں. ہماری پریکٹس ڈاکٹروں کی چل رہی ہوتی ہے. نام تک اب آپ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو سنڈروم کی بات کر رہے ہیں، ADHD کی، آپ نے خود ہی اپنے اوپر وہ لاگو کر لیا ہے. یہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے، یہ سنڈروم ہے. تو جو فیلڈ آپ کا نہیں ہے، میں آپ کو اگر آپ سول انجینئرنگ پڑھانی شروع کر دوں یا وہیں نیٹ پہ بیٹھ کے سول انجینئرنگ کے کچھ 4 فارمولے پڑھ کے کسی بھی بلڈنگ میں گھسنے سے انکار کر دوں کہ نہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو اگلے لمحے میں گرنے والی ہے، اس کا تو یہ والا اینگل ٹھیک نہیں ہے، یہ تو دھوپ کے رخ کے اوپر نہیں ہے، یہ تو ہواؤں کے رخ کے خلاف ہے، تو میں اپنی جان عذاب کر لوں گا. مجھے سول انجینئرنگ نہیں آتی تو میں اس میں نہ پنگا لوں، اس کی ٹرمینالوجی میں نہ جاؤں. اسی طرح جو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اس لیک آف اٹینشن کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ BSc انجینئرنگ کرا دی ہے، اور آگے MSc انجینئرنگ آپ یورپ میں جا کے کر رہے ہیں. تو اللہ کا اس میں کیا وہ کہتے ہیں آشیرواد ہے اللہ کی اس میں آپ کے لیے
کوئی مصلحت ہے تو اس سائڈ پہ آپ کے راستے کھلتے گئے ہیں، آخر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر حتیٰ کہ اٹلی چلے گئے ہیں، جیسے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ چاہے تمہیں سفر بھی کرنا پڑے، ہجرت بھی کرنی پڑے، جو 3 حالتوں میں ہجرت کی اجازت ہے ان میں سے یہ ایک حالت ہے، یہ ایک بہت بڑی آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں آپ. تو وہ عبادت بھی آپ نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق کر لی ہے کہ آپ اپنا ملک، اپنی دھرتی، سارا کچھ چھوڑ کے اور آپ پردیس میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ وہاں سے ایسا علم سیکھنے گئے ہیں جو آپ کے ملک میں اویلیبل نہیں تھا، اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں نے وہاں سے سیکھنے کے بعد واپس آنا ہے اور اچھی طرح اس میں ماسٹرنگ یا PhD یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے اس کا ایکسپیرینس لے کے پھر میں نے اپنے ملک میں آنا ہے اور اس کو یہاں سکھانا ہے، اس لیول پہ سکھانا ہے کہ کسی کو آئندہ یورپ یا اٹلی یا اس جگہ پہ نہ جانا پڑے، یہ والی چیز کم از کم سیکھنے کے لیے. اور اس سے جو انسانیت کا بھلا ہو سکتا ہے یہ ہمارے علاقے میں بھی، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے صوبے میں اس کا فائدہ ہو جائے جو وہاں کی پبلک ہے. پھر تو یہ عبادت ہے سیدھی سیدھی اور بہت بڑی روحانیت ہے. ٹھیک ہے، یہ انسانیت ہی روحانیت ہے. یہ آدمی سے انسان بننے کا اور عبداللہ بننے کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی خاطر اگر یہ ساری عبادت آپ کر رہے ہیں تو آپ ماشاءاللہ بندہ خدا ہیں، ولی اللہ ہیں. اگر شیطان کی خاطر کر رہے ہیں تو اولیاء شیاطین میں سے ہیں. اللہ نے دونوں اولیاء کا ذکر کیا، اولیاء اللہ، اولیاء شیاطین. ٹھیک ہے، روحانیت اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی روحانیت کسی کے پاس کیا ہوگی؟ وہ تو بالکل ایک عام انسان کے لیول پہ ہیں، دانت شہید ہو رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، ان کی آل اولاد بچے ذبح ہو رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، لیکن حق پہ سٹینڈ بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جانی دشمنوں کو معاف بھی کیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں انہوں نے کوئی جنگ کی. ہاں اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا پڑا تو پھر کھڑا ہونا پڑا، وہاں کھڑے بھی ہوئے ہیں، لیکن باقی بھی ساری سٹرگل ہے. وہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہے، جو ساری زندگی ہے ان کی وہ سٹرگل ہے. تو اس میں جہاں تک آپ کا یہ جو ایشو ہے پیچھے جو ہو گیا، آپ نے جو چلے وظیفے کر لیے، آپ سمپل یہ 3 بار اللہ اور پانی بس اتنا کر لیا کیجئے، اور مخلوق خدا سے بے غرض پیار کریں، لوگوں سے امید نہ رکھا کریں. تمام خیر کی امید اپنے اللہ سے رکھیں، لوگوں کی بھلائی کریں، مخلوق خدا کا بھلا کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں یا پیاسے کو پانی پلائیں، کسی کا دل نہ بس دکھائیں. کسی بھی معاملے میں کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے. اور جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جیسے سادات ہیں، آل نبی اولاد علی ہے، جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، اونچا رکھا ہے، انہیں اپنے سے اونچا ہی سمجھیں، عاجزی میں رہیں، اس کی منشا کے آگے سرنڈر کر دیں. اصل میں آپ سے سرنڈر نہیں ہوا تو خود کو سرنڈر کر دیں اس کی رضا کے آگے. باقی اب پڑھائیاں شدمیاں ساری چھوڑ کے جب کلاس روم میں بھی بیٹھے ہیں تو ٹیچر کی طرف دھیان کیا کریں. آپ اللہ سے یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ بس مجھے شفا دے دے اور مجھے اس محنت میں کامیابی دے دے. اپنے فوکس کو جو ہے نا ٹارگیٹڈ رکھیں. جس کام کے لیے آپ نے یہاں سے ٹریول کیا ہے، اتنی دور گئے ہیں، تو مین فوکس آپ کا اس پہ رہے. آپ کا دھیان نہ نیشنلٹی لینے کی طرف چلی جائے، نہ آپ کا کوئی پیسے کمانے کی طرف چلے جائے یا کسی کاکی کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں. آپ وہاں جو علم حاصل کرنے گئے ہیں اس پہ ٹارگیٹڈ رہیں، تاکہ جو دوسرے صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی جان جو ہیں ہم سے پہلے کے ہیں، وہ حضرت عزازیل ان کا نام تھا لیکن اب ابلیس کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو آف ٹریک کرنا ہوتا ہے. وہ کوشش کریں. سب سے بڑی روحانیت ان کو شٹ اپ کال دینی ہے اور اپنی جو سیلفشنس ہے اس کو سنپ کرنا ہے. یہ تو ساری سیلفشنس کی دوڑ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے تو میں لوگوں میں پرومیننٹ ہو جاؤں. دوسروں کو کیسے پتہ چلتا ہے فلاں کے پاس کیا علم ہے؟ یہ سارے علوم چھوٹے ہیں. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بہت بڑا علم ہے. اس کے ساتھ آ کے آپ پاکستان میں کوئی انرجی کے سیکٹر میں کارنامہ فرما دیں، کوئی ایسا چیپ سورس آف انرجی ہمیں ڈھونڈ دیں. آپ سولر انرجی کے پیلر ہی اتنے سستے کر دیں کہ قوم کا مسئلہ حل ہو جائے. کیا خیال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرا تو اللہ سے آپ جب ڈائریکشن مانگیں گے، پاکستان آنے کا وقت، جب اللہ سے آپ ڈائریکشن اور مدد مانگیں گے کہ یا اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے سے بھلائی کرا لے، میرے سے خیر پھوٹ جائے، میں لوگوں کو، مخلوق خدا کو آسانیاں بانٹ سکوں، ان کے لیے، کسی کے لیے میں تکلیف کا باعث نہ بنوں، کسی کے لیے میں جو ہے دل آزاری کا باعث نہ بنوں،
میں لوگوں میں خیر بانٹ سکوں، تو یہ 3 بار اللہ پانی والی دعا بھی آگے کروا دیا کریں، اور ہر چیز اب صرف اللہ پہ چھوڑ دیں، 3 بار اللہ اور پانی، اور کچھ نہیں کرنا آپ نے، یہ تو کر لیں گے؟ جی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، فی الحال صرف اتنا کرنا ہے آپ نے۔ جی ٹھیک ہے، ممتاز مفتی کی لبیک کتاب ایک آپ نے بتائی ہے۔ ویسے کتابوں سے یہ نہیں ملتا، کتاب تو میں نے اسے کہا تھا کہ جو پیچھے آپ پڑھ بیٹھے ہیں، جو لرن آپ نے کیا اسے ان لرن کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے۔ جو ڈیٹا آپ پہلے فیڈ کیے بیٹھے ہیں روحانیت کے بارے میں، کہ پہلے تو وہ آج کل کے دور میں جو 2020 کی روحانیت ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو پڑھنا ہے، اپنے آپ کو پیار کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ ویسے لبیک کے بعد تلاش میں نے کہی ہے، اور اس کے ساتھ مظہر سعید قریشی صاحب کی کتاب ہے انوکھے سچ۔ یہ بس چھوٹی چھوٹی بکس ہیں، یہ پڑھ چھوڑیے گا پیار سے، اور پھر آخر میں تذکرہ غوثیہ، ٹھیک ہے، مولانا گل حسن صاحب کی، وہ ذرا مشکل سے تھوڑی سی ملے گی، اردو بازار یہ ادھر سے مل جائے گی، تو وہ پڑھ لیں، بہت ہے وہ۔ اس کے بعد کوئی کتاب پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو پڑھیں، قرآن میں غور کیا کریں۔ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان سے، اور شیطان سے بھی زیادہ نفس سے بچنے کی کوشش کریں، بس اتنی ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی، بے فکر رہیں، اللہ خیر کرے گا۔ السلام علیکم۔